صدی کو ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ اس ایک صدی میں انسان نے جتنی ترقی کی ہے اتنی پچھلے کئی ہزار سال میں نہیں کی۔ اس صدی میں جہاں نت نئی ایجادات ہوئیں، وہیں پرانی ایجادات میں بھی انوویشن آئی اور معیار زندگی مزید بہتر ہوا۔ اسی صدی میں ہوائی جہاز کی ایجاد نے جہاں ایک نئی سفری صنعت کو متعارف کروایا، وہیں بحری جہازوں میں بھی جدت آئی۔ دوستو، بحری جہاز صدیوں سے انسان کے تجارتی اور سفری مقاصد پورے کرتے آئے ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جہاں تجارت کو فروغ ملا، وہیں بحری جہازوں کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ 19ویں صدی کے آخر تک دنیا کی زیادہ تر تجارت سمندری راستوں سے ہونے لگی تو بڑی بڑی شپنگ کمپنیز نے لگژری، پرآسائش مسافر جہاز اور تجارتی بحری بیڑے لانچ کرنا شروع کر دیے۔ انہی کمپنیز میں برطانیہ کی ایک وائٹ سٹار لائن کمپنی بھی تھی جس نے مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک تیار کروایا، جو اپنے سفر کے دوران ہی آپ جانتے ہیں حادثے کا شکار ہوا۔ دوستو، 3 سال میں تیار ہونے والا یہ دیو ہیکل جہاز ٹائٹینک 3 گھنٹوں میں کیسے ڈوبا؟ جیمز کیمرون کی مشہور زمانہ ٹائٹینک فلم میں دکھائے جانے والے واقعات کتنے حقیقی ہیں؟ کیا واقعی ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر تباہ ہوا یا اصل حقائق کچھ اور ہیں؟ کیا سمندر کی تہہ میں اس کا ملبہ آج بھی موجود ہے؟ ٹائٹینک کا بزدل ترین آدمی کسے کہا جاتا ہے اور اس جہاز پر دلیر ترین انسان کون تھا؟ یہ سب اور ٹائٹینک کے متعلق انتہائی دیگر دلچسپ حقائق جانیں گے آپ اسی ویڈیو میں۔ دوستو، ٹائٹینک، جس کا پورا نام رائل میل شپ ٹائٹینک تھا، ایک برٹش مسافر بردار بحری جہاز تھا۔ اس عظیم الشان جہاز کی تعمیر کا آغاز 1909 میں شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں کیا گیا۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن ادارے کی ملکیت تھا اور اسے ہارلینڈ اینڈ وولف نامی فرم نے تیار کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کمپنی نے اسی دور میں بالکل ٹائٹینک جہاز ہی کی طرح کی 2 مزید سسٹر شپس اولمپک اور برٹینک بھی تیار کی تھیں، جو وائٹ سٹار لائن کمپنی ہی کی ملکیت تھی۔ ٹائٹینک ان تینوں شپس میں سب سے بڑا جہاز تھا۔ اس کی جسامت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس کا صرف ڈھانچہ تیار ہونے میں 2 سال کا عرصہ لگا تھا۔ ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد مزید 1 سال اس کی تزئین و آرائش پر لگا اور آخرکار 3 سالوں میں یہ پرتعیش لگژری جہاز تیار ہو گیا۔ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تقریباً 3000 کاریگروں اور مزدوروں نے کام کیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج کل تو بہت بڑے اور لگژری جہاز سمندر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس وقت ٹائٹینک کو دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہونے کا اعزاز بہرحال حاصل تھا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا، 92 فٹ چوڑا اور 175 فٹ اونچا تھا۔ اس کا کل وزن تقریباً 46,000 ٹن تھا۔ اس جہاز پر 3500 مسافروں کی گنجائش تھی۔ اپنے وقت کے اس عظیم الشان اور لگژری جہاز کی تیاری پر اس وقت 75 لاکھ امریکی ڈالرز کی لاگت آئی تھی۔ اس رقم کو اگر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 40 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ ٹائٹینک میں ایک ریسٹورنٹ، جم اور فرسٹ کلاس مسافروں کے لیے ایک سوئمنگ پول بھی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کا اپنا ایک ذاتی اخبار اٹلانٹک ڈیلی بلیٹن بھی تھا، جو ہر رات جہاز ہی میں پرنٹ ہوتا تھا۔ ٹائٹینک جہاز پر دھوئیں کے اخراج کے لیے 4 چمنیاں بنائی گئی تھیں۔ ہر چمنی کی لمبائی 81 فٹ 81 فٹ تھی۔ 4 میں سے دھواں صرف 3 چمنیاں خارج کرتی تھیں۔ اس کا اندرونی ڈیزائن لندن کے مشہور ہوٹل دا رٹز سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا۔ 1906 میں تعمیر ہونے والا یہ ہوٹل آج بھی لندن میں موجود ہے۔ جہاز میں 50 ٹیلی فون تھے جن کے ذریعے مسافر زمین تک رابطہ کر سکتے تھے۔ دوستو، ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز 10 اپریل 1912 میں کیپٹن ایڈورڈ جے اسمتھ کی قیادت میں کیا۔ اس جہاز کی اتنی شہرت تھی کہ جس دن ٹائٹینک ساؤتھ ہیمپٹن کی بندرگاہ سے روانہ ہو رہا تھا تو اس کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ کے قریب لوگ ساحل پر موجود تھے۔
साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से 10 अप्रैल को सफर का आगाज करने वाला ये जहाज फ्रांस की एक बंदरगाह शेरबर्ग पर कुछ देर के लिए रुका। वहां से कुछ और मुसाफिरों को सवार करने के बाद अगले दिन टाइटैनिक ने अपना पड़ाव आयरलैंड की बंदरगाह क्वींसटाउन पर किया और 11 अप्रैल को ही न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। बर्तानिया से शुरू होने वाला यह सफर 7 दिनों पर मुहित था और टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती से ये बहरी जहाज अपना पहला सफर ही मुकम्मल ना कर पाया और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक बर्फानी तौदे से टकरा गया। दोस्तों, 3,500 अफराद की गुंजाइश रखने वाले इस जहाज पर उस रात अमले समेत तकरीबन 2,200 अफराद सवार थे, जिनमें उस वक्त के कई अमीर और मशहूर तरीन अफराद के अलावा व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जेब्रोस एस्मे और जहाज के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज भी सवार थे। जेब्रोस वही शख्स था जिसने जहाज का लंगर उठाते वक्त दावा किया था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। दोस्तों, 10 अप्रैल को अपने सफर का आगाज करने वाला ये द्यो हैकल जहाज 14 अप्रैल को उस मुकाम पर पहुंचा जहां कई बर्फानी तौदे मौजूद थे। टाइटैनिक के अमले को इस बहरी रास्ते पर सफर करने वाले कई जहाज़ों ने बर्फानी तौदों के मुतल्लिक खबरदार किया, लेकिन जहाज के हुक्काम ने इन सिग्नल्स को नज़रअंदाज किया। यह भी कहा जाता है कि जेब्रोस ने टाइटैनिक को इसलिए ना रुकवाया कि वो मुकर्ररा वक्त से एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। दोस्तों, इस समंदरी रास्ते पर सफर करने वाले मुख्तलिफ जहाज़ों ने टाइटैनिक को 6 रेडियो सिग्नल्स भेजे जिनमें बर्फानी तौदों के मुतल्लिक खबरदार किया गया, लेकिन टाइटैनिक उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर 14 अप्रैल की रात 11:40 पर साहिल समंदर से 740 किलोमीटर की दूरी पर यह द्यो हैकल जहाज 100 फीट ऊंचे बर्फानी तौदे से टकरा गया। इस हादसे में बच जाने वाले कुछ मुसाफिरों के मुताबिक जब बर्फानी तौदा नजर आया तो उस वक्त वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और 22 नॉटिकल माइल की स्पीड से सफर करने वाले इस हैवी जहाज को इतनी जल्दी में मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। कैप्टन स्मिथ ने जहाज को बाएं जानिब मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के दाएं तरफ बर्फानी तौदे से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा शिगाफ पड़ चुका था और पानी जहाज के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया था। कहा जाता है कि टाइटैनिक इस टेक्निक से बनाया गया था कि अगर पानी नीचे के 4 कंपार्टमेंट्स में चला जाए तो भी जहाज डूब ना सके, लेकिन पानी 4 के बजाय 6 कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो चुका था, जिसके बायस जहाज एक तरफ को झुकने लगा। पहले पहल तो जहाज के मुसाफिरों को इल्म ही ना हो पाया कि क्या हादसा पेश आ चुका है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद पूरे जहाज पर खलबली मच गई। कैप्टन स्मिथ ने मदद के लिए आग के गोले फजा में छोड़ने का हुक्म दिया। साथ साथ उन्होंने फौरी तौर पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर दिया, जबकि इस दौरान खतरे को भांप कर कुछ लोगों ने जहाज से छलांगें लगाना शुरू कर दी। दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक पर मुसाफिरों के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जहाज मालिकान को यकीन था कि ये जहाज डूब नहीं सकता, इसलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गई थीं। कैप्टन स्मिथ की कोशिशों से 20 की 20 लाइफ बोट्स को समंदर में उतार दिया गया। दोस्तों, 3 साल में तैयार होने वाला ये द्यो हैकल जहाज तकरीबन सिर्फ 3 घंटों में डूब गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज आखिरी वक्त में दरमियान से 2 टुकड़ों में टूट गया था और लोग उस वक्त भी जहाज से छलांगें लगा रहे थे। जहाज पर सफर करने वाले तकरीबन 2,200 अफराद में से 1,500 के करीब इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 20 लाइफ बोट्स की बदौलत सिर्फ 700 के करीब अफराद को बचाया जा सका। अफरा तफरी और नफसा नफसी की वजह से बाज लाइफ बोट्स में गुंजाइश से कम और बाज में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हुए। दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त इसके करीब तरीन कैलिफोर्नियन नामी जहाज मौजूद था, जो कि उस वक्त सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था।
لیکن اس جہاز کے کیپٹن نے ٹائٹینک کی طرف سے بھیجے جانے والے سگنلز پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کیلیفورنین کے علاوہ جو جہاز ٹائٹینک کے قریب ترین موجود تھا وہ RMS کارپیتھیا تھا۔ کارپیتھیا اس وقت ٹائٹینک سے تقریباً 107 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ ٹائٹینک کی جانب سے تشویشناک سگنلز ملنے کے بعد کارپیتھیا کے کیپٹن ہنری آرتھر نے فوراً جہاز کا رخ ٹائٹینک کی طرف موڑا اور صبح 3:30 بجے کے قریب ٹائٹینک کے قریب پہنچ گیا۔ ٹائٹینک کارپیتھیا کے پہنچنے سے 1 گھنٹہ قبل ڈوب چکا تھا۔ زندہ بچ جانے والوں میں سے تقریباً 700 افراد کارپیتھیا میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز ٹائٹینک کے ان مسافروں کو لے کر 18 اپریل کو نیو یارک پہنچا۔ اس جہاز کے عملے کو انسانی جانیں بچانے پر بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس کے کیپٹن کو امریکی کانگریس کی طرف سے ایک چاندی کی ٹرافی بھی دی گئی۔ ٹائٹینک تقریباً 1 صدی پہلے ڈوب چکا تھا، لیکن 20ویں صدی میں پیش آنے والے اس حادثے کی وجوہات سائنسدان آج تک تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حادثے کے فوراً بعد ہونے والی انکوائریز میں جہاز کے کیپٹن جان سمتھ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے مختلف جہازوں کی جانب سے برفانی تودوں کی موجودگی کے متعلق ملنے والے سگنلز کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کے علاوہ جہاز پر مطلوبہ تعداد سے کم لائف بوٹس کی موجودگی بھی ان کی بڑی لاپرواہی قرار دی گئی، کیونکہ اگر مسافروں کے حساب سے پوری لائف بوٹس موجود ہوتی تو زیادہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن ان کوتاہیوں کے باوجود جان سمتھ عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو آخری دم تک لائف بوٹس میں سوار کرواتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آخری شخص تھا جس نے جہاز سے تب چھلانگ لگائی جب وہ تقریباً مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اسی بنا پر اسے جہاز پر موجود سب سے دلیر انسان کہا جاتا ہے۔ اپنی جان دے کر دوسروں کی جان بچانے کے اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ انگلینڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ جہاز کے کپتان نے تو بہت بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن جہاز کے مالک وائٹ لائن سٹار کمپنی کے چیئرمین بروس ایسمے نے جیسے ہی دیکھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ گیا ہے، وہ فوراً ایک لائف بوٹ میں کود گیا اور اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اس کے علاوہ اس پر انکوائری میں یہ بھی الزام لگا کہ کیپٹن سمتھ کو جہاز کی رفتار کم نہ کرنے کا حکم بھی بروس ایسمے نے ہی دیا تھا۔ بروس کی اس خود غرضی پر پوری دنیا میں اس پر تنقید ہوئی اور اسے دنیا کا بزدل ترین انسان کہا گیا۔ ساتھیوں، ٹائٹینک کا ملبہ اس کے ڈوبنے کے 70 سال بعد یعنی 1985 میں ایک امریکی ریٹائرڈ نیوی آفیسر اور پروفیسر رابرٹ بیلارڈ نے ڈھونڈ نکالا۔ ٹائٹینک کا یہ ملبہ سمندر کی تہہ میں 3800 میٹر نیچے آج بھی موجود ہے۔ ملبہ ملنے کے بعد جہاں بہت سے سوالوں کے جوابات بھی ملے، وہیں بہت سے نئے سوالات بھی پیدا ہو گئے۔ جیسا کہ حادثے میں بچ جانے والے کئی عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ جہاز 2 حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت ان کی ان باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ مگر جب 1985 میں اس کا ملبہ ملا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ سچے تھے اور جہاز واقعی ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ عرصے بعد ایک تحقیقاتی ٹیم نے ٹائٹینک کے ملبے سے یہ اندازہ لگایا کہ ٹائٹینک میں برفانی تودے سے ٹکرانے سے پہلے ہی آگ لگ چکی تھی، جس سے جہاز کا نچلا حصہ کمزور ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تودے کے ٹکرانے سے جہاز کے اس حصے کو زیادہ نقصان پہنچا۔ آگ جہاز کے 3 منزلہ فیول سٹور میں بھڑکی تھی اور اس کی تپش 1000 سینٹی گریڈ تک جا پہنچی تھی۔ عملے نے آگ بجھانے کی کوششیں کی، لیکن ناکامی کے بعد اس آگ کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور شاید مسافروں کو بھی اس آگ لگنے کے واقعے کے متعلق نہیں بتایا گیا۔ یہ معلومات ٹائٹینک کے ملبے پر 30 سال تک تحقیق کرنے والے آئرلینڈ کے ایک صحافی نے دی ہے۔ دوستو، ٹائٹینک کے حوالے سے مزید کچھ انتہائی دلچسپ حقائق بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹائٹینک کے حادثے میں تقریباً 300 لاشیں ملیں۔ ان میں سے زیادہ تر کو کینیڈا کے شہر ہالی فیکس کے ایک قبرستان میں دفن کیا گیا۔ باقی افراد کی لاشیں کبھی نہیں ملیں اور ان نہ ملنے والوں میں جہاز کے کیپٹن جے سمتھ کی لاش بھی شامل ہے۔
जहाज जब बिल्कुल डूबने के करीब आया था तो वहां पर मौजूद मौसीकारों ने म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया था ताकि आखिरी मिनट में लोग घबराहट का शिकार ना हों। जहाज डूबने के बाद बच जाने वाले मुसाफिरों में सबसे कम उम्र मुसाफिर बेबी मेलविना थी, जो उस वक्त सिर्फ चंद माह की थी। मेलविना ने 98 साल की उम्र पाई और 2009 में वफात पाई। मेलविना को टाइटैनिक का लास्ट सर्वाइवर कहा जाता था। टाइटैनिक जहाज में एक शख्स जॉन जैकब फोर्थ भी सवार था, जिसे उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता था। कहा जाता है कि इसकी उस वक्त की दौलत $90 मिलियन थी, जो आज के हिसाब से $2 अरब बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा, जो कि समंदर में 3800 मीटर नीचे मौजूद है, वो 2030 तक गल सड़कर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक के इस तारीखी सफर में एक ऐसी नर्स भी थी जो इस हादसे में बच जाने के बाद 4 साल बाद एक और बहरी हादसे में जान बचाने में भी कामयाब हुई। टाइटैनिक के इस सफर में मुसाफिरों और अमले के लिए काफी तादाद में दूरबीनें मौजूद थीं, लेकिन वो जहां रखी थीं वहां एक ताला लगा हुआ था और इस ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी, इसलिए मलबे में कोई दूरबीन नहीं मिली। कहा जाता है कि अगर वो दूरबीनें अमले के पास होती तो शायद इस सौदे को वो कुछ पहले देख लेते। दोस्तों, 20वीं सदी के इस हादसे पर अब तक बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं। किताबों के अलावा इस अलमनाक हादसे पर हॉलीवुड फिल्म्स भी बनाई जा चुकी हैं। टाइटैनिक पर वैसे तो कई फिल्में हैं, लेकिन 1997 में बनने वाली जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। जेम्स कैमरॉन की इस रिकॉर्ड याफ्ता शोहरा आफाक फिल्म ने 11 ऑस्कर अवार्ड्स जीते, जबकि ये कुल 14 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद हुई थी। इस फिल्म ने $2 अरब से जायद का बिजनेस किया। दोस्तों, 1997 में बनने वाली ये फिल्म उस वक्त तक बनने वाली सबसे महंगी फिल्म थी। इस पर तकरीबन $20 करोड़ का खर्च उठा था। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जितना खर्च टाइटैनिक के जहाज पर आया था, इस फिल्म पर इससे कहीं ज्यादा खर्च आया। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने पर इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी तहकीकात हुई। इन तहकीकात में हादसे के असबाब मालूम करने की कोशिश की गई और बच जाने वाले मुसाफिरों के बयानात के तनाजुर में आइंदा इस जैसे हादसात से बचने के लिए एक लाहे अमल तैयार किया गया। हादसे के 1 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया, जिसके मुताबिक हर जहाज के लिए मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक लाइफ